ایک تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں شہری آبادی کا 80% حصہ فضائی آلودگی میں سانس لے رہا ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے ممالک میں 5ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان میں اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC سے الیکٹرک وہیکل پالیسی کی سال 2020 میں منظوری ماحولیاتی تحفظ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ہمیں اب شہروں کے اندر الیکٹرک بسز لانی پڑیں گی، گاڑیاں لانی پڑیں گی، موٹر سائیکل۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی پہلی ماحول دوست الیکٹرک موٹر سائیکل ای بائک کا افتتاح کیا اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ایک فیوچرسٹک آگے کا سوچ کے آپ نے قدم اٹھایا۔ کلین اور گرین پاکستان اور اس کے اندر ہی فٹ ان ہوتی ہے آپ کی الیکٹرک وہیکلز کی پالیسی، یہ اسی کا حصہ ہے۔ موجودہ وزیر اطلاعات اور سابق وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا کہ ای وہیکل پالیسی کی منظوری سے بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان میں برقی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں کی تیاری کا آغاز کر چکی ہیں۔ مقامی کمپنیوں کو بھی الیکٹرک وہیکلز کی تیاری کے لیے رعایت دی جائیں گی۔ ای وہیکل پالیسی کو ماحول دوست اور تیل کی کھپت کو کم کرنے کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت سے منظور شدہ ای وہیکل پالیسی کے مطابق پاکستان میں بننے والی ای وہیکل پر کوئی رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس لاگو نہیں ہوگا، جبکہ مینوفیکچررز کو مراد دینے کے لیے بھی صرف 1% سیلز ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ای وہیکل کے پرزے درآمد کرنے اور 2 سال پرانی گاڑی درآمد کرنے پر ابتدائی طور پر 15% کسٹم ڈیوٹی عائد کی گئی ہے۔ ای وہیکل پالیسی کے تحت 3000 چارجنگ سٹیشنز بنانے کا منصوبہ بھی پالیسی میں شامل ہے۔ وزیر اعظم کی مشیر برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم کا کہنا ہے، ہماری منسٹری نے 2019 میں یہ پالیسی دی، 40% جو پاکستان کی ایمیشنز ہیں وہ ٹرانسپورٹ سے آتی، اور دوسرا ہمیں ڈائریکٹ نقصان بھی ہے کہ آپ ایئر پولوشن کو خراب کر رہے ہیں لوگوں کے لیے جو کہ شہروں میں رہتے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ 40% آلودگی گاڑیوں سے پیدا ہوتی ہے۔ ای وہیکل پالیسی کے اوپر بہت کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی گاڑیاں جو ہائیبریڈ ایون گاڑیاں ابھی کراچی کے اندر اور اسپیشلی BRT پشاور اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ قومی الیکٹرک وہیکل پالیسی کے تحت گاڑیوں کے مالکان کے لیے نئی مراحت پر بھی غور کر رہی ہے، جس کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ ای وہیکل متعارف کروانے سے تیل کا امپورٹ بل 2 ارب سالانہ کم ہوگا۔ پالیسی کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے بزنس مین فیوچر انویسٹمنٹ کے لیے آگے آئیں۔ الیکٹرک وہیکل مینوفیکچرنگ کے لیے حکومت کئی طرح کی مراد دے گی، جس کے تحت مینوفیکچرنگ کے لیے سامان ڈیوٹی فری منگوایا جا سکے، جبکہ مینوفیکچرنگ کے لیے سیلز ٹیکس میں چھوٹ دی جائے گی۔ حکومت کا جو یہ قدم ہے ریگارڈنگ ای پالیسی ایک بہت احسن اور خوشائن قدم ہے۔ اس نے اس فائنینشیل ایئر کے لیے کسٹمز ڈیوٹی میں چھوٹ بھی دی ہے الیکٹرک وہیکلز کی امپورٹ کے اوپر، تو وہ ایک بڑا خوشائند قدم ہے جس سے اس انیشیٹو کو بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہے اس کی۔ ماہرین نے بھی الیکٹرک وہیکل پالیسی کی منظوری کو خوش آئین قرار دیا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی ای وہیکل پالیسی کی منظوری ایک بہت ہی اہم قدم ہے۔